آویزش حق و باطل. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. ازل سے تا امروز. قرآن کریم میں ہے کہ ابلیس کی نمود تخلیق آدم کے ساتھ ہی ہوئی ہے اور اسے قیامت تک کے لیے مہلت بھی دے دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر و شر کا تصادم اور حق و باطل کا تزاحم ناگزیر ہوگا. جہاں حق کی آواز اٹھے گی، باطل کی فریب کاریاں اور رستخیزیاں اسے دبانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوں گی. جہاں کہیں چراغ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نور افشاں ہوگا، شرار بولہبی اس سے ستیزہ کار نظر آئے گا. تغیرات زمانہ سے اس تزاحم و تصادم کے انداز بدل جائیں گے، لیکن اصل مخالفت اپنی جگہ پر بدستور قائم رہے گی. جنگ کے محاذ بدل جائیں گے، آلات حرب و ضرب کی شکلوں اور نوعیتوں میں تبدیلی ہو جائے گی، لیکن حریفان پنجہ شکن وہی رہیں گے. نہ فطرت اسد اللہ ہی بدلے گی، نہ قلب مرحبی و عنتری میں کوئی تغیر واقع ہوگا. وہی ابن آدم اور وہی جنود ابلیس. حضرت نوح علیہ السلام سے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کے سلسلہ رشد و ہدایت پر ایک نگاہ ڈالیے. یہ سلسلہ دراز کیا ہے؟ ایک داستان مسلسل ہے، اسی تزاحم و تخالف کی. جہاں حق و صداقت کی آواز بلند ہوئی، ابلیسی جیوش و عساکر اپنی پوری قوتوں کو ساتھ لے کر مقابلے کے لیے سامنے آ گئے. ان ابلیسی جیوش و عساکر کی تفاصیل کتنی ہی طول طویل کیوں نہ ہوں، اصولی طور پر یہ دو بنیادی شقوں میں تقسیم ہوں گے، اور مزید تجزیے کے بعد نظر آئے گا کہ یہ بنیادی شقیں بھی در حقیقت ایک ہی اصل کی دو شاخیں ہیں. اس اصل کا نام قرآن کریم کی اصطلاح میں مترفین کا گروہ ہے، یعنی وہ لوگ جو دوسروں کی کمائی پر عیش پرستی کی زندگی بسر کریں. غریب، مزدور، محنت کش خون پسینہ ایک کر کے کمائیں اور یہ مختلف طریقوں سے اور متنوع حربوں سے ان کی محنت کے ماحصل کو لوٹ کھسوٹ کر مزے اڑائیں. مفاد پرستوں کے اس گروہ کی ایک شاخ کا نام ملوکیت یعنی سرمایہ داری، جاگیرداری، زمینداری اور دور حاضر کے جدید نظام کی روح سے صنعت کاری اور کارخانہ داری ہے، اور دوسری شاخ مذہبی پیشوائیت پر مشتمل ہے. مقصد دونوں گروہوں کا ایک ہے، یعنی غریب کمائیں اور یہ کھائیں. ان دونوں گروہوں کی آپس میں ملی بھگت ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک کے بغیر دوسرا گروہ زندہ نہیں رہ سکتا. برہمن راجا کو ایشور کا اوتار قرار دے کر عوام کو اس کی پرستش پر آمادہ کرتا ہے، اور راجا برہمن کی رکشا یعنی حفاظت کا ذمہ لے کر اسے عوام کے قلب و دماغ پر سوار رہنے کے قابل بناتا ہے. خدا کے رسول آتے ہی اس لیے تھے کہ مظلوم اور مقہور انسانیت کو ان مفاد پرستوں کے پنجہ استبداد سے چھڑا کر انہیں صحیح آزادی عطا کریں. ان کے خلاف ان دونوں گروہوں کا اٹھ کھڑے ہونا لازمی تھا. یہی ہے وہ کشمکش جو پہلے دن سے آج تک چلی آ رہی ہے. چنانچہ تاریخ کے اوراق اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ جہاں خدا کا کوئی رسول آیا، ارباب مذہب عوام کے جذبات کو مشتعل کر کے ایک طرف صف آرا ہو گئے، اور ارکان دولت و اقتدار استبداد و قہرمانی کے تمام حربات و آلات کو ساتھ لے کر دوسری طرف نبرد آزما. مدعیان حق کی تکذیب و تذلیل کی گئی، ان کی حق پرستی کا مذاقہ اڑایا گیا، ان کی دعوت انقلاب کا استقبال استخفاف و استہزاء سے کیا گیا، ان کی انسانیت پرور تحریک کو کچلنے کے لیے ہر قسم کی تخویف و ترہیب سے کام لیا گیا. کہیں ان سے کہا گیا کہ اگر اپنی اس دعوت انقلاب سے باز نہیں آؤ گے تو سنسار کر دیے جاؤ گے. قالوا لئن لم تنتهِ يا نوح لتكونن من المرجومين. لوگوں نے کہا اے نوح، اگر تو باز نہیں آئے گا اور اس دعوت انقلاب کو برابر جاری رکھے گا تو یاد رکھ تجھے سنسار کر دیا جائے گا. کسی کو یہ دھمکی دی گئی کہ اپنی روش نہ بدلو گے تو جلا وطن کر دیے جاؤ گے. قالوا لئن لم تنتهِ يا لوط لتكونن من المخرجين. لوگوں نے کہا اے لوط، اگر تو باز نہیں آئے گا اور اپنی اس دعوت کو بند نہیں کرے گا تو یاد رکھ تجھے شہر بدر کر دیا جائے گا. کہیں قسمیں اٹھا اٹھا کر فیصلے کیے گئے کہ اس جماعت کے تمام افراد کو بیک وقت موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تاکہ یہ ہر روز کی خلفشار ختم ہو. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ان 9 آدمیوں نے کہا ایک دوسرے کے سامنے خدا کے نام پر حلف اٹھاؤ
کہ ہم اچانک صالح اور اس کے ساتھیوں کو رات کے وقت فنا کے گھاٹ اتار دیں گے، اور پھر اس کے ورثا سے کہہ دیں گے کہ ہم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ان کے خاندان کو تباہ و ہلاک کر دیا ہے، اور یقیناً ہم اپنے اس بیان میں سچے ہیں۔ کہیں یہ دھمکی دی گئی کہ اگر اس انداز کو نہیں بدلو گے تو زندہ آگ میں جھونک دیے جاؤ گے۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ تو ابراہیم کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ کہنے لگے یہ یوں باز نہیں آئے گا، اسے قتل کر ڈالو یا آگ میں جلا دو۔ کہیں سرکشی و تمرد کی تمام قوتیں مجتمع ہو گئیں کہ اس انقلابی تحریک کے بانی کا خاتمہ کر دیا جائے جو پکار کر کہتا ہے کہ سامان ربوبیت صرف خدا کے ہاتھ میں رہنا چاہیے، انسانوں کے اقتدار میں نہیں۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله۔ خاندان فرعون میں سے ایک مرد مومن نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار خدا ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی اور جرم نہیں؟ قصہ بنی اسرائیل میں ہے کہ جب ساحرین دربار فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پیش کردہ صداقت کو بے نقاب دیکھ لیا تو انہوں نے اس کا اعتراف کر لیا اور رب موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ اس پر فرعون کی قہرمانیت پورے جوش میں آ گئی اور اس نے گرج کر کہا کہ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى۔ فرعون نے کہا تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ پر ایمان لے آئے، ضرور یہ تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں باطل سکھایا ہے۔ اچھا دیکھو میں کیا کرتا ہوں، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹواؤں گا یا ہتکڑیاں بیڑیاں پہناؤں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ ہم دونوں میں کون سخت عذاب دینے والا ہے اور کس کا عذاب دیر پا ہے۔ اور پھر اسی داستان بنی اسرائیل کے مقطع کے بند کو دیکھیے جب خدا کی آخری حجت نفس مسیحائی کی شکل میں ظہور پذیر ہوئی تاکہ اگر ان عروق مردہ میں کچھ بھی صلاحیت باقی ہو تو ان میں پھر سے خون زندگی دوڑا دیا جائے۔ تو اس مقدس کوشش کے جواب میں یہودیوں کے احبار و رہبان اور بازنطینی شہنشاہیت کے عمائد اور ارکان فرقہ و سجادہ کی دسیسہ کاریوں اور شمشیر و سنا کی آتش باریوں کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس دائی انقلاب کو حوالہ دار و رسن کر دیا جائے۔ غرض یہ کہ اگر آپ تاریخ کی رصدگاہوں سے نوع انسان کی داستان حیات کا مطالعہ کریں تو یہ حقیقت ابھر کر سامنے آ جائے گی کہ یہ پوری داستان ایک حکایت مسلسل ہے، کشمکش خیر و شر اور ستیزہ کاری حق و باطل کی۔ جب اور جہاں حق کی آواز بلند ہوئی، طاغوتی قوتیں ہجوم مخالفت کے ساتھ چاروں طرف سے امٹ کر حلقہ گیر ہو گئیں۔ چنانچہ جب صدق و عدل کی یہی انقلاب آفریں آواز فاران کی وادیوں سے بلند ہوئی تو ابلیسی جنود و عساکر اپنی پوری قوتوں کے ساتھ یورش کر کے مقابلے کے لیے صف آرا ہو گئے۔ وادی فاران میں اس مقابلے کی سختی اور مخالفت کی شدت کا اندازہ کرنے کے لیے عربوں کی ان نفسیاتی خصوصیات کو ایک مرتبہ پھر سامنے لائیے جن کا ذکر گزشتہ اوراق میں ہو چکا ہے۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، سب سے پہلی چیز جو ان کے لیے قبولیت حق کی راہ میں حائل تھی ان کا قومی تفاخر اور قبائلی عصبیت تھی۔ ابو جہل نے برملا کہہ دیا تھا کہ ہم نے ہر میدان میں بنو ہاشم کی برابری کی ہے اور انہیں کبھی آگے نہیں بڑھنے دیا، لیکن اب یہ نبوت کو اپنے گھر میں لے آئے ہیں تو ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے اس دعوے کو سچا مان کر ان کی عظمت کو تسلیم کر لیں اور یوں ان کے خاندان کو اپنے خاندان سے زیادہ معزز و مکرم بنا دیں۔ لہٰذا ان کی مخالفت دلائل و براہین کی بنا پر نہیں تھی۔ یہ نہیں کہ انہوں نے اس دعوت انقلاب کا ٹھنڈے دل سے مطالعہ کیا اور اسے حق کے خلاف پایا اس لیے اس سے انکار کر دیا۔ ان کا انکار صرف تکبر کی بنا پر تھا۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، کسی معقول بنا پر نہیں بلکہ جو لوگ انکار کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ جھوٹی عزت اور عداوت پر ایسا کیے ہوئے ہیں۔ وجوہات مخالفت، وہ کہتے تھے کہ اس شرف و مجد کے لیے یہی انسان کیوں منتخب ہوا ہے؟
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے وہ اور مشرکین مکہ دونوں نہیں چاہتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر خیر و برکت یعنی وحی الہی نازل ہو. ان کا اعتراض یہ تھا کہ خدا اس سے باتیں کرتا ہے، ہم سے کیوں نہیں کرتا؟ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية. اور جو لوگ حقیقت کا علم نہیں رکھتے یعنی مشرکین عرب کہتے ہیں اگر یہ تعلیم خدا کی طرف سے ہے تو کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ خدا ہم سے براہ راست بات چیت کرے یا اپنی کوئی عجیب و غریب نشانی بھیج دے. وہ نہایت تکبر اور غرور اور نفرت و حقارت سے کہتے کہ اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہم پر کیوں نہیں ہوتے؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. اور جو لوگ ہمارے قانون مکافات کا سامنا کرنے کی توقع نہیں کرتے یعنی آخرت کی زندگی کے منکر ہیں، کہتے ہیں اگر یہ تعلیم خدا کی طرف سے ہے تو کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ براہ راست خود ہم پر فرشتے اتار دیے جائیں جو خدا کی تعلیم ہم تک پہنچا دیں، یا خود ہم اپنی آنکھوں سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں اور جو کچھ اسے ہم سے کہنا ہے وہ بلا واسطہ ہم سے کہہ دے. حقیقت یہ ہے کہ یہ محض تکبر کی وجہ سے ہے جو یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور سخت قسم کی سرکشی میں مبتلا ہو گئے ہیں. اس آیت جلیلہ کے آخری ٹکڑے پر غور کیجیے. یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ وہ تمام اعتراضات محض تکبر کی بنا پر کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قریش کے ممتاز ترین گھرانے کے فرد تھے، اس لیے ان کے اس تکبر کا مطلب یہ نہیں تھا کہ شرف نبوت ذلیل خاندان کے حصے میں کیوں آیا ہے، بلکہ یہ کہ قریش کے مختلف گھرانے اپنے میں سے کسی کو بڑا نہیں سمجھتے تھے. اس لیے اس امر کا تصور بھی انہیں سخت گراں گزرتا تھا کہ انہی میں سے ایک خاندان اس طرح باقیوں پر سبقت لے جائے. یہ تھا وہ جذبہ نخوت جو قبول حق کی راہ میں اس درجہ اناگیر ہو رہا تھا. أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا. وہ لوگ ازراہ اناد کہتے ہیں کیا ہمارے درمیان میں سے سب کو چھوڑ کر صرف اسی پر ذکر و معزت قرآن نازل کیا گیا ہے؟ قبائلی تخافر کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں مال و دولت بھی وجہ عزت و باعث افتخار سمجھا جاتا تھا، اور جیسا کہ پہلے سامنے آ چکا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار ان رؤوسا میں نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ اس چیز پر بھی اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. اور وہ لوگ ازراہ اعتراض یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہ قرآن دونوں شہروں مکہ اور طائف کے سرداروں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کر دیا جاتا جو دولت و ثروت کے لحاظ سے معزز ہوتا. جیسا کہ شروع میں لکھا جا چکا ہے کہ جس انقلاب کی دعوت رسول کی طرف سے دی جاتی ہے اس کے پیش نظر مقصد یہ ہوتا ہے کہ غریبوں، ناداروں، کمزوروں اور مظلوموں کو طاقتوروں اور دولت مندوں کے پنجہ خونی سے چھڑایا جائے. لہذا ظاہر ہے کہ اس دعوت پر سب سے پہلے غریبوں کا طبقہ لبیک کہے گا. آپ قرآن میں بیان کردہ اولین دعوت کو دیکھیے. حضرت نوح علیہ السلام کی جماعت کے متعلق سرداران قوم کا یہ حقارت آمیز طعن ہمارے سامنے آتا ہے کہ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. اس پر قوم کے ان دولت مند سرداروں نے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی کہا ہم تو تم میں اس کے سوا کوئی بات نہیں دیکھتے کہ ہماری ہی طرح کے ایک آدمی ہو، اور جو لوگ تمہارے پیچھے چلے ہیں ان میں بھی ان لوگوں کے سوا کوئی نہیں دکھائی دیتا جو ہم میں کمینے ہیں اور بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے ہو لیے ہیں. ہم تو تم لوگوں میں اپنے سے کوئی برتری نہیں پاتے بلکہ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو. نفرت و حقارت، یہی کیفیت قرآنی تحریک انقلاب کی تھی. جو سعید روحیں سب سے پہلے جماعت مؤمنین میں شامل ہوئیں ان میں اکثریت غربا ہی کی تھی، اس لیے اکابر قریش انہیں بنگاہ حقارت دیکھتے
اور طنزاً کہتے کہ أهؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہم سے اپنے بذل و احسان کے لیے چن لیا ہے؟ نہ صرف ذلیل ہی بلکہ انہیں سفیہ یعنی بے وقوف بھی کہتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنی مفسدانہ روش سے باز آ جاؤ اور راست بازی کے ساتھ ایمان کی راہ اختیار کرو جس طرح اور لوگوں نے اختیار کی ہے، تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح یہ بے وقوف آدمی ایمان لے آئے ہیں؟ بشریت پر اعتراض۔ نبی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ وہ خدا سے ہم کلام ہونے کے باوجود عام انسانوں جیسی زندگی بسر کرتا تھا۔ اس کی امتیازی خصوصیت وحی کے بعد اس کی سیرت کی بلندی ہوتی تھی، لیکن مذہبی پیشوائیت عوام کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتی تھی کہ نبی عام انسانوں سے الگ تھلگ ایک عجیب قسم کی محیر العقول ہستی ہوتی ہے۔ اس سے قدم قدم پر معجزے سرزد ہوتے ہیں، اس کی ہر بات خارق عادت اور خلاف فطرت ہوتی ہے۔ فرشتے اس کے جلوں میں چلتے ہیں، اس سے پتھر باتیں کرتے ہیں، پہاڑ اس کے اشارے پر کانپنے لگ جاتے ہیں، وہ خشک زمین سے تر و تازہ پھل اگا دیتا ہے، اس کی ایک نگاہ سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اس کی ایک آواز پر مردے جی اٹھتے ہیں۔ ارباب مذہب خدا کے رسولوں کے متعلق اس قسم کا تصور عوام کے ذہن میں پیوست کر دیتے تھے، اور جب رسول ان کے اس تصور پر پورا نہیں اترتا تھا تو وہ اسے جھٹلاتے تھے، تنگ کرتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ چنانچہ قرآن میں ہے أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی پر ہم نے وحی بھیجی ہے، اس بات کی وحی کہ لوگوں کو انکار و بد عملی کے نتائج سے خبردار کر دے اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دے کہ پروردگار کے حضور ان کے لیے اچھا مقام ہے۔ اسی لیے کفار کہتے ہیں کہ یہ شخص بالکل جھوٹا ہے۔ دوسری جگہ ہے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور لوگوں کو اس بات پر اچنبھا ہو رہا ہے کہ ان کے پاس انکار و بدعملی کے نتائج سے آگاہ کرنے والا رسول انہی میں سے کیسے آ گیا، اور اس بنا پر منکرین دعوت کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ سورہ قاف میں ہے بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، یہ لوگ کسی دلیل و برہان سے انکار نہیں کر رہے بلکہ انہیں اس بات پر اچنبھا ہو رہا ہے کہ انکار و بدعملی کے نتائج سے آگاہ کرنے والا یعنی رسول انہی میں سے کیسے آ گیا۔ چنانچہ منکرین دعوت کہتے ہیں کہ یہ تو عجیب سی بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی کہنا اعتراض کی صدائے بازگشت کہ رسول مافوق البشر ہونا چاہیے۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، اور حقیقت یہ ہے کہ جب کبھی اللہ کی ہدایت دنیا میں ظاہر ہوئی تو اس بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا کہ متعجب ہو کر کہنے لگے کیا اللہ نے ہماری طرح کا ایک آدمی پیغمبر بنا کر بھیج دیا ہے۔ مخالفین کے سرغنے خفیہ سازشوں میں اسی اعتراض کو پیش کر کے عوام کو فریب میں مبتلا رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ کیا تم جان بوجھ کر ایسی جگہ جاتے ہو جہاں جھوٹ کے سوا اور کچھ نہیں؟ یہ کیسا رسول ہے جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ رسول کو تو خدا کا اوتار اور الوہیت کا مظہر ہونا چاہیے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ عام انسانوں کی طرح کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے،
اس میں اور عام انسانوں میں فرق ہی کیا ہے؟ ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس کے پاس کوئی فرشتہ اترتا جو اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو انکار و بدعملی کے نتائج سے ڈراتا؟ وہی اسلاف پرستی، یہ تو تھا رسول کے متعلق، باقی رہا اس کا پیغام، سو اس کی مخالفت میں کسی دلیل و برہان کی ضرورت ہی نہ تھی، اس لیے کہ 1000 دلیلوں کی ایک دلیل اور لاکھ براہین کی ایک برہان یہ تھی کہ یہ تعلیم ہمارے آباء و اجداد کے مسلک کے خلاف ہے۔ وہی دلیل جس نے نوع انسانی کو علم و بصیرت کی راہوں پر گامزن ہونے سے ہمیشہ روکا، وہی برہان جس کی وجہ سے انسان کے تفکر و تدبر کی قوتوں پر ہمیشہ جمود و تعطل کا فالج گرتا رہا، وہی تقلید ائمہ، بریفو کے الفاظ میں کسٹم تھاٹ، جس نے انسانیت کو ارتقائی مدارج طے کرنے سے ہمیشہ باز رکھا، وہ جزام جس کے مہلک جراثیم دین و دانش کے جسد صالح کی ہلاکت میں ہمیشہ سرگرم عمل رہے، وہ نگاہ فریب شخصیت پرستی جو خدا اور اس کے بندوں کے درمیان حجاب اکبر بن کر حائل رہی، یعنی ابلیس کا وہ حربہ جس سے اس نے ابن آدم کو اس کی منزل مقصود تک پہنچانے والے صراط مستقیم سے ہمیشہ گمراہ کیا۔ قرآن علم و بصیرت اور عقل و دانش کی دعوت تھی، لیکن مذہبی پیشوائیت کے نزدیک آنکھیں بند کر کے اسلاف کے نقوش قدم پر چلتے جانا ہی مسلک حق و صداقت تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت نازل کی ہے اس کی پیروی کرو اور خدا کی دی ہوئی عقل و بصیرت سے کام لو، تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے اسلاف کو چلتے دیکھا ہے۔ افسوس کہ ان کی بے دانشی و جہالت پر۔ کوئی ان سے پوچھے اگر تمہارے اسلاف عقل سے کورے اور ہدایت سے محروم رہے ہوں تو تم بھی عقل و ہدایت سے انکار کر دو گے؟ سورہ مائدہ میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ عقل و بصیرت کی اس بات کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے، نیز اللہ کے رسول کی طرف رجوع ہو، تو کہتے ہیں ہمارے لیے تو وہی طریقہ بس کرتا ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو چلتے دیکھا ہے۔ ان سے پوچھو کہ اگر ان کے باپ دادا کچھ جانتے بوجھتے نہ ہوں اور راہ راست پر بھی نہ ہوں تو کیا وہ پھر بھی انہی کی اندھی تقلید کرتے رہیں گے؟ وہ اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے تھے، اور مسلک تقلید میں اس کی ضرورت سمجھی ہی نہیں جاتی کہ جس ڈگر پر چلے جا رہے ہیں اس کے متعلق کبھی اتنا تو سوچ لیا جائے کہ یہ فلاح و سعادت کی جنت کی طرف لیے جا رہی ہے یا ہلاکت و بربادی کی جہنم کی طرف۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس ہدایت کی پیروی کرو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو اس راہ کی پیروی کرتے رہیں گے جس پر ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں کو چلتے ہوئے پایا ہے۔ ان سے پوچھو کہ اگر اس طرح شیطان انہیں جہنم کے عذاب کی طرف بلاتا رہے حتیٰ کہ وہ جہنم کے یقینی مستحق ہو جائیں تو کیا پھر بھی وہ اسی راہ پر چلتے رہیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ مذہبی پیشوائیت کا سارا مدار اسلاف کی پرستش پر ہے۔ وہ پہلے اسلاف کی عظمت لوگوں کے دل میں راسخ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو ان اسلاف کی عظمت کے محافظ اور ان کے مسلک کے نگہبان کی حیثیت سے پیش کر کے لوگوں سے اپنی پرستش کراتے ہیں۔ جس مسلک کی دعوت رسولوں کی طرف سے دی جاتی ہے اس میں ان مذہبی پیشواؤں کی مفاد پرستیوں پر براہ راست زد پڑتی تھی۔ وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ ہم اس دعوت کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے ہماری روٹی چھنتی ہے، نہ ہی وہ علم و بصیرت کی بنا پر اس کی تردید کر سکتے تھے۔ وہ عوام کو یہ کہہ کر بھڑکاتے تھے کہ یہ شخص تمہیں تمہارے بزرگوں کے مذہب سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں یہ بڑا مؤثر حربہ تھا، حتیٰ کہ اگر ان کی کسی بدی ہی غلط روی کی طرف ان کی توجہ دلائی جاتی اور ان سے کہا جاتا کہ اس قسم کی بات تعلیم خداوندی کی نہیں ہو سکتی، تو وہ یہ جواب دیتے کہ یہ بات ہمارے اسلاف سے اسی طرح چلی آ رہی ہے،
اور چونکہ ہمارے اسلاف تعلیم خداوندی کو ہم سے بہتر سمجھتے تھے، اس لیے خدا کا حکم اسی قسم کا ہوگا۔ سورہ آراف میں ہے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یہ لوگ جب بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے بزرگوں کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے، اور چونکہ وہ ایسا کرتے رہے ہیں اس لیے خدا نے ایسا ہی کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہہ دو کہ خدا کبھی بے حیائی کی باتوں کا حکم نہیں دے گا کہ تم خدا کے نام پر ایسی بات کہنے کی جرت کرتے ہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جن لوگوں کی حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی، انہیں عقل و فکر کی بنا پر تعلیم خداوندی کی دعوت دینا کس قدر مشکل کام تھا۔ لیڈروں کے حربے۔ آپ تاریخ کے صفحات پر نگاہ ڈالیے یا اپنے گرد و پیش پر نظر دوڑائیے، آپ دیکھیں گے کہ سوسائٹی میں ایک طبقہ تو عوام یعنی ماسز کا ہوتا ہے اور دوسرا خواص یعنی لیڈروں کا۔ قوت عوام میں ہوتی ہے لیکن ان کی مہار خواص کے ہاتھوں میں۔ خواص کی ذہانت کی کامیابی کا معیار یہ ہے کہ عوام کو کس حد تک اپنے ہاتھوں میں رکھ سکتے ہیں، بس یہی خواص کی کاریگری اور ہوشیاری ہے۔ سورج کی آنکھ نے جو کچھ اس کرۂ ارض پر دیکھا ہے، اگر اس کی فلم تیار ہو سکے تو آپ دیکھیں گے کہ عقل انسانی کی تمام تگ و تاز اسی میں صرف ہوتی رہی ہے کہ عوام کو کس طرح قابو میں رکھ کر انہیں اپنے اغراض و مقاصد کے حصول کا اعلی کار بنایا جائے۔ جو اس فن میں زیادہ ماہر ہیں وہی صاحب اقتدار و ذی وجاہت ہیں۔ عوام کو ہاتھ میں رکھنے کے لیے ذہن انسانی کی ابلیس کاری نے عجیب و غریب حربے ایجاد کیے ہیں۔ کہیں استبداد شہنشاہیت کا وہ آہینی پنجہ جو جسم اور دماغ دونوں کی آزادی کا گلا گھونٹ دے، اور کہیں تقدس برہمنیت کا وہ کچا دھاگا زنار کہ جس کی گرفت فولادی زنجیروں سے بھی زیادہ پائیدار ہو، کہیں سلطانی کی ذل الہیت اور کہیں درویشی کی عرش آشیانیت، اور ان تمام دلکش و حسین پردوں کے پیچھے کار فرما جذبہ وہی حصول جاہ و حکومت اور فروغ اقتدار سطوت۔ ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ اسلام نظام سرمایہ داری اور مذہبی پیشوائیت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ان کے ساتھ ہی وہ اس قسم کے طبقہ خواص کے بھی سخت خلاف ہے جو عوام کو اپنا اعلی کار بنا کر حکومت کے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے نزدیک حکومت کا حق خدا کے علاوہ اور کسی کو نہیں، لہٰذا جس تحریک کے دائی حضرات انبیاء کرام تھے اس کی مخالفت اس طبقے کی طرف سے بھی بڑی شدت سے ہوتی تھی، اور اس لیے کہ وہ وہی حربے استعمال کیا کرتے تھے جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے، یعنی وہ عوام کو طرح طرح سے بھڑکاتے اور ان کے جذبات کو مشتعل کرتے تھے تاکہ وہ سیلاب بلا کی طرح اٹھیں اور اس تحریک کو اپنی طغیانیوں میں بہا کر لے جائیں۔ اور چونکہ عقائد انسان کی عزیز ترین متاع ہوتے ہیں، اس لیے عوام کو مشتعل کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کی اسی دکھتی رگ کو پکڑتے ہیں۔ وہ نہایت مصلحانہ انداز اور درد مندانہ پیرائے میں ان سے کہتے کہ دیکھو، یہ شخص تمہیں اس دین سے برگشتہ کر رہا ہے جو تمہارے بزرگان کرام اور اسلاف عظام کی طرف سے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اگر اس کی قوت بڑھ گئی تو تمہارا مذہب خطرے میں پڑ جائے گا، تم مرتد ہو جاؤ گے، الحاد و بے دینی کی موت مرو گے۔ یہی فرعون نے کیا۔ فرعون اور حضرت موسیٰ کی آویزش میں دیکھیے، فرعون اتنی بڑی قوت کا مالک تھا لیکن اس کے باوجود اسے عوام کے اسی کمزور پہلو سے فائدہ اٹھانا پڑا۔ اس نے ان سے کہا کہ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ اور فرعون نے اہل دربار سے کہا تم مجھے موسیٰ کو قتل کرنے دو، وہ اپنی امداد کے لیے اپنے پروردگار کو پکارے، مجھے ڈر ہے کہ اگر اسے یوں ہی زندہ چھوڑ دیا گیا تو وہ تمہارے دین کو بدل دے گا یا پھر سرزمین مصر میں فساد برپا کر دے گا جسے بعد میں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہی اکابر مکہ نے، یہی حربہ سرزمین عرب کے فرائنہ نے استعمال کیا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ
عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. اور دیکھو جب ان کے سامنے ہمارے واضح احکام پیش کیے جاتے ہیں تو یہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یہ شخص محمد اس کے سوا کیا ہے کہ ہماری ہی طرح کا ایک آدمی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان معبودوں کی پرستش سے روک دے جنہیں تمہارے آبا و اجداد پوجتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ کہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ خدا کا حکم ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ خدا کے نام پر تہمت باندھا ہوا ایک جھوٹ ہے۔ یہ ہیں اکابر مجرمین کی وہ چالیں جو اس انسانیت بخش تحریک کے خلاف چلی جاتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اسی طرح ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا ہو جاتے ہیں جو اس تحریک کے خلاف عجیب و غریب چالیں چلتے ہیں، حالانکہ یہ چالیں خود ان کے اپنے خلاف ہوتی ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کی طرف سے یہ مخالفت کیوں ہوتی تھی؟ اس لیے کہ ان کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی اور ان کا خاندانی جتھا بھی بہت بڑا تھا۔ ان كان ذا مال وبنين، یہ تمام سرکشی و عدوان اس وجہ سے ہے کہ وہ مال اور اولاد والا تھا، قوت و دولت کے نشے میں۔ جب ان سے کہا جاتا کہ جو روش تم نے اختیار کر رکھی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم تباہ اور برباد ہو جاؤ گے، تو وہ کہتے کہ ہمارے پاس اس قدر دولت ہے اور ہمارا جتھا بھی اس قدر مضبوط ہے، اس لیے ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، ہم کیسے تباہ ہو جائیں گے۔ وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين، اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ مال و دولت اور کثیر تعداد اولادیں ہیں جن سے ہم اپنی مدافعت کر سکتے ہیں اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مترفین کا گروہ، یہی ہے مترفین کا وہ گروہ جس کے متعلق پہلے لکھا جا چکا ہے۔ مترفین سہل انگار، تن آسان، عشرت پسند، دوسروں کی کمائی پر زندگی بسر کرنے والے، خواہ وہ عمرہ اور رؤسا کا طبقہ ہو کہ جن کے قصر تعیش کی رنگینی کا سامان مزدور کے پسینے اور خون سے باہم پہنچتا ہے، اور خواہ ارباب مذہب و روحانیت کا حلقہ ہو جن کی مسند الوہیت کے پائے سادہ لوح عوام کے جذبات اطاعت کے کندھوں پر استوار ہوتے ہیں۔ یہی ہے وہ طبقہ جو اس انقلابی تحریک کی مخالفت اس شد و مت سے کرتا ہے۔ وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون، اور دیکھو ہم نے کبھی کسی انسانی آبادی میں کوئی انکار و بدعملی کے نتائج سے خبردار کرنے والا رسول نہیں بھیجا، مگر ہمیشہ اس بستی کے مفاد پرست طبقے کی طرف سے یہی کہا گیا کہ جس دین کو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اسے ماننے والے نہیں ہیں، اور اس مخالفت میں دلیل وہی عوام فریبی کی پیش کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ اور اے پیغمبر، جس طرح آج اہل مکہ کے سردار تیری مخالفت میں سرگرم ہو رہے ہیں، اسی طرح تجھ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسانی آبادی میں کوئی انکار و بدعملی کے نتائج سے خبردار کرنے والا رسول نہیں بھیجا، مگر ہمیشہ اس کے مفاد پرست طبقے نے یہی کہا کہ ہم اس نئے دین کو نہیں مانتے، ہم نے تو اپنے بڑے بوڑھوں کو ایک طریقے پر عمل کرتے پایا ہے اور یقیناً ہم انہی کے نقوش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تقدیر کا بہانہ، اور اگر یہ گروہ کسی وقت اس طرح گھر جاتا کہ اسے کوئی اور راہ فرار نہیں سوچتی تو پھر تقدیر کا بہانہ سامنے لے آتا ہے۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان معبودوں کی عبودیت، محکومیت و اطاعت اختیار ہی نہ کرتے، اس نے چاہا جبھی تو ہم نے ایسا کیا۔ انہیں اس بات کا کچھ بھی علم نہیں کہ خدا اس کا ذمہ دار نہیں، بلکہ ان کا اپنا ارادہ اور عمل اس کا ذمہ دار ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ قیاسی گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ تکذیب، مارکہ حق و باطل میں طاغوتی قوتوں کی مخالفت کی تفاصیل کس قدر طول طویل کیوں نہ ہوں،
اس کی اساس و بنیاد اسی نقطے پر ہوتی ہے کہ وہ اس صدائے حق کی تکذیب کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ تسلیم کر لیں کہ ہم اس دعوت انقلاب کو سچائی پر مبنی سمجھتے ہیں تو پھر اس سے انکار کی کوئی وجہ ان کے پاس باقی نہیں رہتی۔ لہٰذا اگر وہ دل سے اس تحریک کی صداقت کے قائل بھی ہوں تو بھی اعلانیہ اس کی تکذیب کرتے جائیں گے، اس لیے کہ عملی طور پر سچائی کتنی ہی کامیاب بلکہ بعض اوقات نایاب کیوں نہ ہو جائے، اس کی گرفت ایسی محکم اور عالمگیر ہے کہ ایسی مثال آپ کو شاید کہیں نظر آئے کہ کوئی شخص دھڑلے سے یہ کہے کہ ہاں میں اس بات کو بالکل سچا سمجھتا ہوں لیکن اس کے باوجود اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ لہذا سرکش قوتوں کی طرف سے جب حق کی آواز کی مخالفت ہوگی تو اس کا مستقل مظاہرہ تکذیب کی صورت میں ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں اس تکذیب کی بھی ایک عجیب صورت تھی۔ عرب کا بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کا قائل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہی میں نہیں بلکہ غیبت میں بھی وہ اس کے معترف تھے، حتیٰ کہ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان جیسے متشدد دشمن کو اس کا اعتراف کرنا پڑا کہ مدعی نبوت نے اپنی ساری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کی تکذیب کرتے تھے۔ خود قرآن کریم میں ہے کہ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اے پیغمبر، ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ انکار و تعصب کی جیسی کچھ باتیں کہتے ہیں، وہ بلا شبہ تمہارے لیے آزردگی کا موجب ہوتی ہیں، لیکن وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، یعنی تمہیں جھوٹا کہنے کی جرت نہیں کر سکتے کیونکہ تمہاری راست گوئی سب کو معلوم ہے، لیکن یہ ظالم دیدہ و دانستہ احکام خداوندی سے انکار کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ صورتحال کس قدر تعجب انگیز اور تحیر خیز ہے کہ وہ اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولا، لیکن بائی ہمہ اس ایک بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو تسلیم نہیں کرتے۔ صاف نظر آ جاتا ہے کہ یہ تکذیب محض بربنائے مخالفت تھی، حقیقت پر مبنی نہ تھی، نہ ہی اس بات پر کہ وہ اس دعوے کے مختلف پہلوؤں پر غور کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہوں کہ یہ دعویٰ سچا نہیں، وہ بس اس کی تکذیب کیے جا رہے تھے۔ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جس بات پر وہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے اور جس بات کا نتیجہ ابھی پیش نہیں آیا اس کے جھٹلانے پر آمادہ ہو گئے، ٹھیک اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، سو تم دیکھنا کہ ان کی اس روش کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ ذرا غور و فکر سے کام لیتے تو یہ حقیقت ان پر واشگاف ہو جاتی کہ جس شخص نے زندگی کے کسی دوسرے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس کا یہ دعویٰ بھی سچائی پر مبنی ہوگا کہ وہ جو کہتا ہے خدا کا پیغام ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقِّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور اے پیغمبر تیری قوم نے اسے جھٹلایا ہے حالانکہ وہ حق ہے، تم ان سے کہہ دو اگر تم جھٹلاتے ہو تو جھٹلاؤ، میں تم پر کچھ نگہبان نہیں ہوں کہ تمہیں قبول حق پر مجبور کر دوں، اس کا نتیجہ خود تمہارے سامنے آ جائے گا۔ افطرا کا الزام، لیکن وہ برابر پروپیگنڈا کیے جاتے تھے کہ یہ افسانہ ترازی ہے، یہ معاذ اللہ خود ہی کچھ فقرے وضع کر لیتا ہے یا کسی اور سے لکھوا لیتا ہے اور انہیں پھر اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، اور دیکھو جو لوگ دعوت حق سے انکار کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس کے سوا کیا ہے کہ ایک جھوٹ ہے جسے محمد نے گھڑ لیا ہے، اور اس سلسلے میں کچھ دوسرے لوگ بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں بنا کر وہ ایک بہت بڑے ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وہ کہتے کہ یہ باتیں اسے کوئی اور سکھا جاتا ہے۔ ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، وہ ہمارے رسول سے منہ موڑ کر آراز کر کے چلتے بنے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا پاگل ہے۔ کبھی کہتے کہ اس قرآن میں ہے ہی کیا، بس
اگلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہمارے احکام پیش کیے جاتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ اس میں رکھا ہی کیا ہے، یہ تو بس پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. اسے معاذ اللہ یہ کہانیاں کہیں سے مل گئی ہیں، انہیں ہمارے سامنے دہراتا رہتا ہے. وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملى عليه بکرة واصیلا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جنہیں لوگ آ کر اس سے بیان کرتے ہیں اور یہ انہیں لکھ لیتا ہے، پھر وہی باتیں اس کے ہاں صبح و شام کاتبوں کو لکھوائی جاتی ہیں. باقی رہے اس کے دوسرے مضامین، سو وہ بجز ای نیست کہ خوابوں کی باتیں اور واہمہ کے افسانے ہیں. بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر، اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ محض خواب و خیال کی باتیں ہیں، بلکہ من گھڑت دعویٰ ہے، نہیں بلکہ یہ شاعر ہے. ساحر و کذاب، اس کی ہر بات جھوٹ ہے. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، اور دیکھو جب حق قرآنی ہدایت ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جھوٹ ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم اس سے انکار کرنے والے ہیں. اس لیے یہ پناہ بخدا ساحر و کذاب ہے. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، اور دیکھو انہیں اس بات پر اچھمبا ہو رہا ہے کہ ان کے پاس انکار و بدعملی کے نتائج سے آگاہ کرنے والا یعنی رسول انہی میں سے کیسے آ گیا، اور ان منکرین نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ پیغمبر تو جھوٹا، بہت بڑا جھوٹا ہے. قرآن کو مت سنو. وہ زبان سے یہ کچھ کہتے تھے لیکن دل میں خوب سمجھتے تھے کہ اس پیغام حق و صداقت کا اثر کس قدر گہرا اور دل نشین ہے، یہ کتنی جلدی دل کی گہرائیوں تک اتر جاتا ہے. جس کے کان میں اس کی آواز پڑتی ہے وہ کس قدر والہانہ انداز سے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے. وہ اسے سحر یعنی جھوٹ کہتے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی خوب جانتے تھے کہ اس کا اثر بڑا سحر آفری ہے، اس لیے کہ وہ اس خطرے کی روک تھام کے لیے ایسا اہتمام کرتے کہ کوئی اسے سننے ہی نہ پائے. اس کے لیے وہ کہتے کہ جہاں قرآن کی تلقین ہو رہی ہو اتنا شور مچاؤ، ایسا ہنگامہ برپا کرو کہ کوئی اسے سن ہی نہ سکے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اور دیکھو جو لوگ قبول حق سے انکار کر چکے ہیں انہوں نے کہا اس قرآن کو نہ خود سنو نہ دوسروں کو سننے دو، جہاں اس کی تعلیم ہو رہی ہو وہاں شور مچاؤ، شاید تم اس طرح غالب آ سکو. اور اگر کہیں ایسا اتفاق ہو جائے کہ سنے بغیر چارہ نہ ہو تو بالکل بے توجہی سے سنو. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، اور اے پیغمبر ان منکرین حق میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیری طرف کان لگائے ہوئے ہیں مگر ان کے دل کہیں اور ہوتے ہیں، وہ تیری باتوں کو توجہ سے نہیں سنتے. حتیٰ کہ جب وہ تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں اس کی تعلیم کا علم دیا گیا ہے یعنی مؤمنین سے پوچھتے ہیں کہ اس پیغمبر نے ابھی ابھی کیا کہا تھا. ولید کا واقعہ. اس کے علاوہ وہ اپنے معتمد علیہ سرغنوں کو سازشن بھی محفل نبوی میں بھیج دیا کرتے تھے کہ وہ آ کر لوگوں میں پروپیگنڈا کریں کہ ہم نے قرآن کو خود سنا ہے، اس میں جھوٹ کے سوا رکھا ہی کیا ہے. اسی قسم کا واقعہ سورہ مدثر میں مذکور ہے. سرداران قریش میں سے ایک شخص، تاریخ جس کا نام ولید بن مغیرہ بتاتی ہے، کثرت مال اور اولاد کی بنا پر بے حد مغرور و متکبر تھا. یہ مترفین کا نمائندہ تھا. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا، اور ہم نے اسے فراواں دولت اور کثیر تعداد بیٹے دیے تھے جو گھر پر بیٹھے ہمیشہ سازشیں کرتے رہتے تھے اور آیات خداوندی کا بدترین دشمن. وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، اور ہم نے معاملات دنیاوی کو
اس کے لیے خوب اچھی طرح سے درست کر دیا، پھر اس کے بعد بھی اس کو یہ حرص ہوتی ہے کہ ہم کچھ اور زیادہ دیں۔ ہرگز نہیں، اب مہلت کا وقفہ ختم ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے احکام سے بلا وجہ اناد رکھتا ہے، اب ہم اسے رسوا کن عذاب دیں گے جو اس پر مسلط ہو جائے گا۔ وہ ایک روز اسی طرح بزم رسالت میں پہنچا، دل میں بغض و اناد کی سینکڑوں قدورتیں لیے اور دماغ میں مخالفت و مخاصمت کے ہزاروں منصوبے باندھے، کمر پر ہاتھ رکھ کر کچھ آگے کو جھکا، قرآن کی آیات کو سنا، ان میں تو بقول کفار جادو تھا، کچھ سوچا، انہو فکر، حقیقت یہ ہے کہ اس نے کچھ سوچا، اور دل میں کہا کہ یہ تو شاعروں اور کاہنوں کی باتیں معلوم نہیں ہوتی۔ پھر جس مہم کے لیے آیا تھا اس کا اور اس بات کا کہ اگر میں نے اس دعوت کی صداقت کو تسلیم کر لیا تو میرا مستقبل کیا ہوگا، اندازہ کیا، وقدر، اور کچھ اندازہ کیا، اور اس کی بدبختی کہ اندازہ بہت غلط کیا۔ فقتل کیف قدر، اس کی بدبختی کہ اس نے کیسا غلط اندازہ کیا، ایسا غلط کہ اس میں اس کی تباہی اور بربادی کا جہنم چھپا ہوا تھا۔ یعنی اس نے اندازہ لگایا کہ اگر میں نے اس دعوت کی صداقت کو تسلیم کر لیا تو ذاتی ریاست و وجاہت اور قبائلی سیادت و امارت سب کچھ چلا جائے گا، لیکن اس نے یہ نہ سوچا کہ اس کے بدلے میں جو کچھ ملے گا وہ کس قدر گراں بہا اور حیات آور ہے۔ ثم قتل کیف قدر، پھر اس کی بدبختی کہ اس نے کیسا غلط اندازہ کیا۔ اس طرح اس کا سینہ کشمکش حق و باطل کی آماجگاہ بن رہا تھا۔ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر۔ اس نے ایک بار پھر دیکھا اور غور کیا، ثم نظر، اس کے بعد اس نے پھر دیکھا اور غور کیا، لیکن بالآخر ہوے سے جا پرستی قبولیت حق پر غالب آ گئی۔ اس کے سینے کا تلاطم اس کے ماتھے کی شکنوں کی صورت میں ابھر کر باہر آ گیا۔ اس نے تیوری چڑھائی، منہ بنایا، ثم عبس وبسر، اس کے بعد اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بسورا، پیٹھ پھیری، ثم ادبر، پھر پشت پھیری یعنی لوٹ گیا اور متکبرانہ انداز میں واپس آ گیا واستکبر، اور غرور کیا۔ خلوت کی محفلوں میں تو اقرار کیا کہ این کتابیں نیست چیزیں دیگر است، لیکن باہر مجموع میں یہی اعلان کرتا رہا کہ فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر، پھر اس نے کہا کہ یہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ ایک جھوٹ ہے جو دوسروں سے سن کر نقل کر دیا جاتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں، صرف انسانی کلام ہے اور بس۔ استہزاء، لیکن تکذیب و تنقیص کے ان حربوں سے کہیں زیادہ دور رس اور تکلیف دہ وہ حربہ ہے جو مخالفین کی طرف سے استہزاء کی شکل میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ سے ایک شخص کسی معاملے میں اختلاف رکھتا ہے، آپ اسے دلائل و براہین سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بجائے اس کے کہ آپ کے دلائل کے مقابلے میں دلائل پیش کرے، آپ کا مزے کا اڑاتا ہے، آپ کی ہر بات کو ہنسی میں اڑا دیتا ہے، مزاح کرتا ہے، گلی محلے کے لڑکے پیچھے لگا دیتا ہے کہ وہ آپ کا تمسخر اڑائیں۔ کہیے کہ اس حربے کا آپ کیا جواب دیں گے، اور اس اسلوب مخالفت سے آپ کس قدر کبیدہ خاطر اور اندوگینہ ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ مخالف شمشیر بکف آپ کے سامنے آ جائے تو بھی آپ کو کبھی اتنی تکلیف نہ ہو جتنی اس کے اس انداز مخالفت سے ہوتی ہے۔ سنان زبان کی جراحت یقیناً نو کے شمشیر کے زخم سے کہیں زیادہ کرب انگیز اور صبر آزما ہوتی ہے۔ تکذیب و تنقیص کے ساتھ مخالفین عرب تضحیک و استہزاء کے ان روح افسا حربوں پر بھی اتر آئے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، اور اے پیغمبر جب تجھے وہ لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے انکار حق کی راہ اختیار کی ہے تو انہیں اور تو کچھ سوچتا نہیں، بس تجھے اپنی ہنسی ٹھٹے کی بات بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی وہ آدمی ہے جو ہمارے معبودوں کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ سورہ فرقان میں ہے وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعْثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور اے پیغمبر جب تجھے یہ لوگ دیکھتے ہیں تو انہیں اور تو کچھ سوچتا نہیں، بس تجھے اپنی ہنسی ٹھٹے کی بات بنا لیتے ہیں۔
اور کہتے ہیں کیا یہ وہی آدمی ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس قسم کی متعدد آیات قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہ اس قسم کی باتیں کرنے والے کون تھے؟ وہی گروہ مترفین جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ منافقین بھی تمسخر کرتے تھے۔ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون۔ منافق اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کے بارے میں کوئی صورت نازل ہو جائے اور جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہے وہ بے نقاب سامنے آ جائے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے کہہ دو کہ تم اپنی عادت کے مطابق تمسخر کرتے رہو، یقیناً اب وہ بات ظاہر ہونے والی ہے جس کے بے نقاب ہونے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے۔ مجنو، طنز و استہزاء کے ضمن میں یہ بھی تھا کہ وہ آپ کو مجنو یعنی پاگل کہتے تھے۔ انہم كانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ جب ان سے کہا جاتا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو وہ غرور سے تن جاتے اور کہتے کیا ہم ایک پاگل شاعر کے کہہ دینے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یوں دیکھا جائے تو ایک داعی انقلاب مفاد پرست گروہ کی نگاہوں میں ہوتا ہی پاگل ہے۔ یہ فقرہ آپ کو اکثر سنائی دیتا ہوگا، یہ شخص بالکل پاگل ہے، اسے اپنے نفع نقصان کا بھی خیال نہیں۔ چونکہ داعی انقلاب کی زندگی اور اس کے مقاصد مفاد پرست گروہ کے پیمانوں اور معیاروں کے مطابق سراسر نقصان کا سودا ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ داعی اپنی اس دعوت کو چھوڑ دے تو یہ کس قدر دنیاوی مفاد حاصل کر سکتا ہے، اس لیے وہ اسے پاگل کہتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محض اسی نقطہ نگاہی سے پاگل نہیں کہتے تھے، اس میں ہمدردی کے بجائے طنز کا نشتر زیادہ گہرا تھا۔ مسحور ہے، عربوں میں اور ازمنہ قدیم میں ہر جگہ جادو پر بڑا گہرا اعتقاد تھا، چنانچہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے جادو کر رکھا ہے، اسی لیے یہ معاذ اللہ اس قسم کی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ اے پیغمبر، جب یہ لوگ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جو کچھ ان کو سننا ہوتا ہے اسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور جب یہ ظالم باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم جس آدمی کے پیچھے چل رہے ہو وہ اس کے سوا کیا ہے کہ جادو سے مارا ہوا ہے، تو اس سے بھی ہم بے خبر نہیں ہیں۔ شاعر ہے، عربوں میں شعرا کے متعلق عقیدہ تھا کہ ان کے پاس جن آتے ہیں جو انہیں اس قسم کی باتیں سکھاتے ہیں۔ حضور کے متعلق بھی وہ کہتے کہ یہ شاعر ہے جو تخیلات کی دنیا میں بیٹھا افسانہ ترازی کرتا رہتا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ محض خواب و خیال کی باتیں ہیں، اس کا من گھڑت دعویٰ ہے، نہیں بلکہ یہ شاعر ہے۔ اس لیے وہ کہتے کہ کیا ہم ایک ایسے شخص کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ۔ اور وہ کہتے کہ کیا ہم ایک پاگل شاعر کے لیے اپنے معبودوں اور دیوتاؤں کو چھوڑ دیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ کہتے کہ اس کے تخیل کی یہ بلند پروازیاں محض ہنگامی جذبات کی پیدا کردہ ہیں، چند دنوں کے بعد جب یہ جذبات فرو ہو جائیں گے تو یہ تخیلات بھی ختم ہو جائیں گے۔ شاعر جو کچھ کہتے ہیں وہ محض لطائف ہوتے ہیں، حقائق نہیں ہوتے، اس لیے مرور زمانہ سے وہ ختم ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس کی ان باتوں کو سنجیدگی سے لینا ہی نہیں چاہیے۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون۔ بلکہ وہ یہاں تک کہہ گزرتے ہیں کہ وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شاعر ہے جس کے تخیل کی بلند پروازیاں خاص وقت تک کے لیے ہیں، ہم اسی وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب مرور زمانہ سے اس کے تخیل کی بلند پروازی ختم ہو جائے گی۔ اہل کتاب کی مخالفت۔ انہی مخالفین میں ایک گروہ اہل کتاب یہود و نصارہ کا بھی تھا۔ ان کی آسمانی کتابوں میں جیسی کچھ بھی وہ ان کے پاس رہ گئی تھی
ایک آنے والے نبی کی بشارت موجود تھی اور وہ اس موعودہ رسول کے انتظار میں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس آنے والے کی تمام علامات موجود تھیں، اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی، یعنی اہل کتاب کے علماء، ان پر حقیقت حال پوشیدہ نہیں ہے، وہ پیغمبر اسلام کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن اس پر بھی ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو دیدہ و دانستہ سچائی کو چھپاتا ہے۔ مذہب کے علمبردار۔ دین اور مذہب کی کشمکش بھی تاریخ انسانیت کی عجیب داستان ہے۔ دین اس نظام زندگی کا نام ہے جو قوانین خداوندی کے مطابق متشکل ہوتا ہے۔ خدا کا ہر رسول دین لاتا تھا اور اسے عملاً متشکل کرتا تھا، اس کے بعد اس کے متبعین اس دین خاص میں اپنے خیالات کی آمیزش کرنی شروع کر دیتے تھے، اور اس طرح رفتہ رفتہ وہ دین مذہب بن جاتا تھا، یعنی چند بے معنی معتقدات اور بے روح رسومات کا مجموعہ جنہیں زندگی کے عملی معاملات سے کوئی سروکار نہ ہو۔ مذہبی پیشوائیت اس مذہب کی محافظ اور اجارہ دار ہوتی تاکہ اس کے ذریعے اپنے مفاد حاصل کر سکے۔ اس کے بعد خدا کا دوسرا رسول آتا اور وہ اس مذہب کی جگہ پھر دین خالص پیش کرتا۔ اس کی دعوت کی مخالفت سب سے پہلے اسی مذہبی پیشوائیت کی طرف سے ہوتی۔ یہی کچھ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوا اور یہی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس مذہبی پیشوائیت کے علمبردار یہودی اور نصارہ تھے، جنہیں قرآن اہل کتاب کہہ کر پکارتا ہے۔ قرآن کریم میں ان کی مخالفت کا ذکر بڑی شرح و بسط سے آیا ہے۔ اس مخالفت کے محرکات کئی ایک تھے۔ ان کا بنیادی اعتراض یہ تھا کہ نبوت بنی اسرائیل کے لیے مخصوص ہے اور یہ بنی اسماعیل میں سے ہے، اس لیے ہم اس کے دعوے کو کس طرح تسلیم کر لیں۔ مذہبی سیادت کی وجہ سے اس نسلی عصبیت کے بعد ان کے سامنے مذہبی سیادت کا سوال تھا۔ قرآن اس برہمنیت یعنی پریسٹ ہوڈ کو مٹانے کے لیے آیا تھا، جسے انہوں نے بطور خدائی استحقاق اپنے لیے مختص کر رکھا تھا، اور جس کی روح سے وہ تمام قوم کے قلوب و اذہان پر حکومت کرتے تھے۔ قرآن پر ایمان لانے سے یہ سیادت و ریاست ختم ہو جاتی تھی، اس لیے وہ کہتے کہ اگر اس تعلیم کو ہماری مرضی کے مطابق بدل دو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم۔ اور اے پیغمبر، جب تم ہمارے واضح احکام ان کے سامنے پیش کرتے ہو تو جو لوگ حیات دنیاوی میں مست ہو کر مکافات عمل کو بھلا بیٹھے ہیں کہ گویا مرنے کے بعد ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے بجائے کوئی دوسرا قرآن لاؤ یا اس کے مطلب میں کچھ رد و بدل کر دو تو پھر ہم تمہارے ہم نوا بن جائیں گے۔ اے پیغمبر، تم کہہ دو کہ میرا یہ مقدور نہیں کہ اپنے جی سے اس میں رد و بدل کر دوں، میں تو بس اسی حکم کا تابع ہوں جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کروں تو میں بھی خدا کے عذاب عظیم میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ اس مطالبے کا محرک جذبہ تو وہی اپنے خدائی حقوق کا تحفظ تھا، لیکن اسے وہ اس مقدس نقاب میں چھپاتے کہ قرآن کی تعلیم ہماری کتابوں کی تعلیم کے خلاف جاتی ہے، اور اس دعوے کے ثبوت میں وہ یوں ہی آ کر کہہ دیتے کہ ہمارے ہاں یہ لکھا ہے اور وہ لکھا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ان اہل کتاب میں ان کے عالموں اور پیشواؤں کا ایک گروہ ہے جو کتاب اللہ پڑھتے ہوئے اس میں الٹ پھیر کرتے ہیں تاکہ تم خیال کرو کہ جو کچھ یہ سنا رہے ہیں کتاب اللہ میں سے ہے،
حالانکہ وہ قطعاً کتاب اللہ کے احکام نہیں ہوتے، اور وہ لوگوں سے کہتے کہ جو کچھ وہ ان میں سے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے نام سے جھوٹ بولتے ہیں اور دیدہ و دانستہ ایسا کرتے ہیں۔ در حقیقت اس قسم کے مطالبات سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ایسے حالات پیدا کر دیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مفاہمت کر کے ان کے مسلک کے تابع ہو جائیں۔ وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تم اپنی سچائی کے کتنے ہی ثبوت پیش کرو، لیکن یہود و نصارہ تم سے کبھی خوش نہیں رہ سکتے بجز اس کے کہ تم ان کی بنائی ہوئی ملتوں کے تابع ہو جاؤ۔ بس تم ان سے صاف صاف کہہ دو کہ ہدایت کی صحیح راہ صرف وہ ہے جو خدا نے مجھے عطا کی ہے۔ یاد رکھو اگر تم نے ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کی باوجود یہ کہ تمہارے پاس علم و یقین کی روشنی آ چکی ہے تو یہ ہدایت الہی کی صریح خلاف ورزی ہوگی، اور پھر تم اللہ کی رفاقت اور نصرت سے محروم ہو جاؤ گے۔ وہ باہمی سازشیں کرتے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کی جماعت کے اندر گھس کر ان کے اجتماعی نظم میں انتشار پیدا کر دیں۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اور دیکھو اہل کتاب میں ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسا کرو کہ صبح ان کی کتاب پر ایمان لے آؤ، شام کو اس سے انکار کر دو، اس طرح عجب نہیں وہ تمہیں اسلام سے پھرتے ہوئے دیکھ کر خود بھی اس سے پھر جائیں۔ ہجوم مخالفت، یہ تھیں مخالفین و معاندین کی سرکشی اور طغیان کی وہ آندھیاں جو حق و صداقت کی اس شمع فروزاں کو بجھانے کے لیے ہجوم کر کے اٹھیں اور اللہ کے اس بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا کے عام معیاروں کے مطابق بے یار و مددگار اور بے کس و لاچار تھا، بگولے کے سے افریتی جوش و خروش کے ساتھ چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انہوں نے جوش مخالفت میں ایزر آسانی اور تکلیف دہی کے لیے کیا کیا صبر آزما اور ہوش ربا حربے استعمال کیے۔ کتب روایات و سیر نے ان کی تفاصیل کو اپنے دامن میں محفوظ کر رکھا ہے تاکہ وہ ہر اس داعی انقلاب کے لیے جو اس نوع انسان کے مبلغ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش قدم کے اتباع میں حق و صداقت کی آواز بلند کرنا چاہے، وجہ تسبیت قلب اور باعث تسکین روح ہوں، اور راستے کی سختیاں اس کے پائے استقلال میں لغزش اور عزم و استقامت میں تزلزل نہ پیدا ہونے دیں۔ اور یہ سب ہجوم بلا اور انواع تکالیف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے نظام حکومت کی طرف کیوں بلاتا ہے۔ قرآن کریم نے ان تفصیلی واقعات کا ذکر کیے بغیر اس حقیقت کو اپنی معجزانہ بلاغت سے ایک آیت میں محصور کر دیا ہے۔ سابقہ عنوان میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا تھا کہ قم فانذر، اٹھ اور ان لوگوں کو ان کی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر دے۔ سورہ جن میں ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور جب اللہ کا یہ بندہ اس دعوت خداوندی کو لے کر اٹھا مخالفین چاروں طرف سے یورش کر کے اسے لپٹ گئے۔ مخالفت و مخاصمت کی تمام جزیات اور اناد و انتقام کی جملہ تفاصیل اس ایک اجمال کے اندر آ گئیں۔ قریش جیسی شعلہ صفت قوم کے لیے یہ مشکل نہ تھا کہ جوش مخالفت میں اٹھتے اور اس داعی انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے، لیکن انہیں یہ معلوم تھا کہ بنو ہاشم اپنے قبیلے کے خون کا انتقام لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور پھر قریب قریب ہر قبیلے کے 2-1 آدمی اسلام لا چکے تھے، اس لیے اغلب تھا کہ قتل و انتقام قتل کا یہ سلسلہ حدود فراموش ہو جاتا۔ قریش اس عالمگیر خون ریزی کو بھی مول لے لیتے، لیکن وہ مسلسل خانہ جنگیوں سے اس قدر تھک چکے تھے کہ وہ اپنے اندر اس قسم کی عمومی جنگ میں الجھنے کی ہمت نہیں پاتے تھے، اس لیے انہوں نے قتل و خون ریزی کے بجائے ایذا رسانی اور تکلیف دہی کا شیوا اختیار کیا، اور اس درندگی میں بھی پہل ان مسلمانوں سے کی
جو غریب و نادار اور بے یار و مددگار تھے یا جن کے قبیلے کمزور سمجھے جاتے تھے۔ ایذا رسانی کے انوکھے انداز۔ ذرا مئی اور جون کے مہینوں میں صحرائے عرب کی چلچلاتی دھوپ اور تپتی ریت کا اندازہ لگائیے، طائر نگاہ تک اس کے تصور سے کاشانہ چشم میں سمٹ جاتا ہے۔ اس عالم سوز و تپش میں وہ ان کمزور مسلمانوں کو پکڑتے، بھٹی کی طرح جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے اور چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ کروٹ نہ بدلنے پائیں، بدن پر گرم گرم بالو بچھاتے، اس سے بھی تسکین نہ ہوتی تو لوہا گرم کر کے اس سے داغتے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ تمیم کے ایک فرد تھے اور جاہلیت میں غلام بنا کر فروخت کر دیے گئے تھے۔ وہ آغاز اسلام ہی میں ایمان کی سعادت سے بہرایاب ہو گئے۔ قریش انہیں طرح طرح کی جاں غسل اور روح فرسا تکالیف دیا کرتے تھے۔ ایک دن دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے اور اس پر انہیں چت لٹا دیا، اور ایک شخص چھاتی پر پاؤں رکھے رہا کہ کروٹ نہ بدلنے پائیں۔ مدتوں بعد آپ نے یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا تو پیٹھ کھول کر دکھائی، جو کھال ادھر جانے سے برس کے داغوں کی طرح سفید ہو رہی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں وہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کے نام سے رگ محبت میں تحرک اور نبض عشق میں تموج پیدا ہو جاتا ہے، حبشی النسل اور امیہ ابن خلف کے غلام تھے۔ ٹھیک دوپہر کے وقت امیہ انہیں جلتی ریت پر لٹاتا اور پتھر کی چٹان سینے پر رکھ دیتا۔ اس سے بھی جی نہ بھرتا تو گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا جو انہیں شہر کے گلی کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن کے رہنے والے، مکہ کے غربا سے متعلق، لیکن سارا گھرانہ، خود بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیٹا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دولت اسلام سے مالا مال، خود اذیتیں اٹھاتے اٹھاتے ہلاک ہو گئے۔ بیوی کو ابو جہل کی برچھی نے جنت میں پہنچا دیا اور حضرت عمار رضی اللہ پہم تکالیف کا نشانہ بنتے رہے۔ انہی بلا کشان محبت میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریش کے غلام اور لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہندیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزیں تھیں۔ ان پر اس قدر مظالم توڑے جاتے کہ انہیں دیکھ کر فضا تھر تھرا اٹھتی، لیکن جہاں یہ مظالم اپنی قساوت اور صفاکی میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے، وہاں یہ حقیقت بھی اپنی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ ابتلاء و آزمائش کے اس طویل اور صبر آزما عرصے میں کوئی ایک متنفس مرد یا عورت ایسا نہ تھا جس نے عملاً کر دکھانا تو ایک طرف، دل کی گہرائیوں میں بھی اس امر کا ہلکا سا خیال کیا ہو کہ چلو ان کی سی کہہ کر جان تو بچا لو۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان پر جس قدر سختیاں زیادہ ہوتی، اسی قدر ان کے ایمان میں پختگی، ہمت میں استواری، حوصلوں میں بلندی، عزم میں ثبات اور ارادوں میں استحکام پیدا ہو جاتا۔ ہر آنے والی مصیبت ان کی نگاہوں میں چمک اور روح میں بالیدگی پیدا کر دیتی۔ وہ ان کی قصابانہ بے رحمیوں اور صفاکانہ سختیوں کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتے، اور ان کے خون کا ایک ایک قطرہ دربار فرعون کے ساحرین کی ہمنوائی میں پکار پکار کر کہتا کہ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ۔ آسمان کے فرشتے اس عبرت انگیز منظر پر محو حیرت تھے اور بارگاہ سمدیت میں سجدہ کنا اعتراف کرتے تھے کہ بار الہ تو نے سچ کہا تھا۔ انی اعلم ما لا تعلمون۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ آب و گل کے اس ہیولا آدم میں اس قسم کے فولادی جوہر بھی مضمر ہیں کہ زمین و آسمان کی گردشیں مل کر بھی انہیں پیس نہ سکیں۔ کسی انقلابی تحریک کے لیے یہ واقعہ کچھ کم باعث فخر و مباحات نہیں کہ اس جماعت کے کسی ایک فرد نے نہ کبھی غداری کی، نہ خود اس سے پھرا، بلکہ بلاؤں کا ہجوم اور سختیوں کا اموا ان کے نسب العین کی صداقت کے یقین کو پختہ سے پختہ کرتا چلا گیا، اور ان کے سینے تسکین و طمانینت کی جنت گاہ بنتے چلے گئے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔
یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا نشو نما دینے والا اللہ ہے اور پھر اس پر جم کر کھڑے ہو گئے تو ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے جو ان کے پاس یہ بشارات الہی لے کر آتے ہیں کہ نہ تم ڈرو اور نہ غمگین ہو اور اس جنت کی خوشخبری حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ دنیاوی زندگی اور آخرت میں دونوں جگہ ہم تمہارے مددگار ہیں۔ تمہارے لیے وہ تمام چیزیں مہیا ہوں گی جن کی تمہیں خواہش ہوگی اور جن کی تم فرمائش کرو گے۔ تمہاری میزبانی وہ خدا کرے گا جو بڑا ہی حفاظت کرنے والا اور سامان نشو نما پہنچانے والا ہے۔ ایمان کی بے پناہ قوت، ان کی اس استقامت و عزیمت سے ان جیسی اور سعید روحیں بھی متاثر ہوتی اور آگے بڑھ کر ان کی جماعت میں شامل ہو جاتی۔ یوں اس انقلاب کی لہروں کی وسعت اور بھی ساحل فراموش ہوتی چلی جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ دعوت حق و صداقت کا فروغ اس کے پیروؤں کے یقین و ثبات کی نسبت سے ہوتا ہے۔ ان کا ایمان محکم اس جہان آب و گل میں زلزلہ پیدا کر دیتا ہے۔ طرح نومی افگند اندر ضمیر کائنات، نالے ہا کز سینہ اہل نیاز آید بروں۔ قوموں کی موت و حیات کا مدار ان کی قوت ایمانی پر ہے۔ اگر انہیں اپنے مسلک زندگی کی صداقت پر یقین ہے اور وہ یقین دل کی گہرائیوں میں پیوست، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں ان کے مقام سے نیچے نہیں گرا سکتی۔ ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں، لیکن جہاں ان کے یقین کی قوت کمزور ہوئی، تباہی کے پنجے نے انہیں فوراً دبوچ لیا۔ آدم بمیزدار بے یقینی، مردان مومن کی وہ جماعت قدسیہ جن کا ذکر اس وقت ہمارے لیے وجہ شادابی قلب و نظر ہے، اسی قوت ایمانیہ کی پیکر تھی جس کی وجہ سے دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت اور سخت سے سخت تکلیف ان کے نزدیک ہیچ تھی۔ ہم صرف نام کے مسلمان کیا سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کی قوت انسان کے اندر کیا تبدیلی پیدا کر دیتی ہے۔ آج کا مسلمان نہ ایمان کے ذوق سے بہرہ یاب، نہ عمل کی چاشنی سے لذت گیر۔ اسے کون بتائے کہ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی۔ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ خود اپنوں کے ہاتھوں۔ یہ تھے وہ لوگ جو قریش کی نگاہ میں بے یار و مددگار تھے۔ ان کے قبیلے کمزور شمار کیے جاتے تھے، لیکن طاقتور قبیلوں کے افراد بھی اس اذیت سے محفوظ نہ تھے۔ وہ غیروں کے ہاتھوں نہیں ستائے جاتے تھے، بلکہ خود ان کے اعزاء و اقربا انہیں تنگ کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں عزت و ثروت کے مالک تھے اور ممتاز قبیلے کے فرد۔ جب وہ اسلام لائے ہیں تو خود ان کا چچا انہیں رسی سے باندھ کر مارا کرتا تھا، حالانکہ وہ بچے نہیں تھے، بڑی عمر کے تھے۔ اسی طرح حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کا چچا چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچازاد بھائی اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو حضرت عمر رضی اللہ نے، جو اس وقت تک حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے تھے، انہیں رسیوں سے باندھ دیا، حتیٰ کہ خود اپنی بہن فاطمہ کو بھی زد و کوب کیا، کیونکہ وہ بھی ایمان لے آئی تھیں۔ حبش کی طرف ہجرت۔ جب نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ جو مسلمان کمزور تھے انہیں ہر مستبد و سرکش ہدف مظالم بنا رہا تھا، اور جو صاحب عزت و ثروت تھے انہیں ان کے اہل خاندان ایذا پہنچاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا کہ یہ لوگ حبش کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حبش سے قریش کے تاجرانہ تعلقات تھے، اس لیے وہ ملک ان کے لیے نامانوس نہ تھا۔ سب سے پہلے ماہ رجب سن 5 نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما سے 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی حرم محترمہ حضرت رقیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بھی شامل تھیں۔ اس ہجرت کا اولین سبب تو وہی نظر آتا ہے جو پہلے مذکور ہے، لیکن جب ہم مہاجرین کی فہرست پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس میں اکثریت ان حضرات کی نظر آتی ہے جو صاحبان ثروت و عزت تھے۔ اس سے مترشح ہوتا ہے کہ اس پہلی ہجرت سے مقصود صرف مظلومین کے لیے حفاظت گاہ کی تلاش نہ تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پیغام اسلام کو عرب کی 4 دیواری سے باہر پہنچانا بھی تھا۔
حبش کے بادشاہ نجاشی نے ان مہاجرین کو پناہ دی اور یہ وہاں امن و عافیت سے زندگی بسر کرنے لگے، لیکن قریش کا جذبہ انتقام انہیں کب چین سے بیٹھنے دیتا تھا۔ انہوں نے باہمی مشورے کیے اور بالآخر یہ قرار پایا کہ نجاشی کے پاس سفیر بھیجے جائیں۔ اس سفارت کا امیر عمرو بن العاص تھا۔ یہ وہی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو لوائے اسلام کے سائے میں فاتح مصر کی حیثیت سے دنیا میں متعارف ہوئے۔ یہ سفارت بڑے طمطراق سے جانب حبش روانہ ہوئی۔ وہاں پہنچ کر یہ پہلے نجاشی کے اہل دربار سے ملے، ان کی خدمت میں نذرانے پیش کیے، پھر انہیں ورغلایا کہ یہ لوگ جو یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں انہوں نے ایک نیا فتنہ اٹھایا ہے، ہم ان کی بازیابی کے لیے نجاشی سے درخواست کرنے آئے ہیں، آپ بھی ہماری تائید کیجیے گا۔ دوسرے دن یہ سفارت نجاشی سے ملی اور اپنی درخواست پیش کی۔ اہل دربار نے ان کے مطالبے کی تائید کی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا کر پوچھا کہ تم نے کون سا نیا مذہب ایجاد کیا ہے جو عیسائیوں اور عربوں دونوں کے مذہب کے خلاف ہے۔ نجاشی کے دربار میں ذرا اس واقعے کے احوال و ظروف پر غور کیجیے۔ چند گنتی کے مسلمان اپنوں کے ستائے ہوئے غیر ملک میں پناہ گزین ہیں، دشمن وہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ بادشاہ غیر قوم ہی کا نہیں بلکہ مذہب بھی دوسرا یعنی عیسائیت رکھتا ہے۔ سفارت عرب کے ان ارباب ثروت و اقتدار کی نمائندگی کر رہی ہے جن سے اہل حبش کے تاجرانہ تعلقات ہیں، اور وہ ان تعلقات کو بہرحال استوار رکھنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ کو ان پناہ گزین مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، وہ ان سے متاثر ہو کر مسلمانوں کو دربار میں بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم نے یہ کون سا مذہب ایجاد کیا ہے جو نصرانیت کے بھی خلاف ہے؟ ذرا غور کیجئے موقع کی نزاکت اور پھر دیکھیے ان مسلمانوں کا طرز عمل۔ ان کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا، ایھا الملک، ہم ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، نجاست سے آلودہ تھے، مردار کھاتے تھے، بیہودہ بکا کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی پر بھائی ظلم کیا کرتا تھا، ہم میں انسانیت کا نشان نہ تھا، کوئی قاعدہ اور قانون نہ تھا، طاقتور لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ ایسی حالت میں ہم میں اللہ نے ایک شخص کو پیدا کیا جس کی صداقت اور دیانت، شرافت اور راست بازی سے ہم خوب واقف تھے۔ اس نے ہمیں تمام باتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کے احکام کے سامنے جھکنے کی دعوت دی اور یہ سکھایا کہ ہم سچ بولا کریں، خون ریزی سے باز آئیں، غریبوں اور یتیموں کا مال نہ کھایا کریں، ہمسایوں کو آرام دیں، کسی کی عفت پر داغ تہمت نہ لگائیں، برائیوں سے بچیں، غریبوں کی امداد میں مال خرچ کریں۔ ہم اس پر ایمان لائے، شرک چھوڑا، تمام اعمال خبیثہ سے باز آئے۔ اس جرم پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی، ہمیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں۔ جب ہم مجبور ہو گئے تو آپ کے ملک میں آ کر پناہ لی۔ اب یہ یہاں بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے اور مجبور کرتے ہیں کہ ہم پھر اسی گمراہی میں واپس چلے جائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تقریر کر رہے تھے اور دربار پر سناٹا چھا رہا تھا۔ نجاشی نے کہا کہ جو کلام تمہارے پیغمبر پر اترا ہے مجھے اس میں سے کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ ایک تو قرآن اور پھر پڑھنے والے اس صدق و اخلاق کے پیکر، ذکر اس پری وش کا اور پھر بیاں اپنا، بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا۔ نجاشی پر ایسا اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سر اٹھایا اور کہا کہ خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی شمع کی کرنیں ہیں۔ یہ کہہ کر سفرائے قریش سے کہا کہ جاؤ، میں ان مظلوموں کو واپس نہیں دوں گا۔ سفارت قریش اس جواب سے بہت مایوس ہوئی، لیکن انہوں نے اس پر بھی حوصلہ نہیں ہارا۔ اب انہوں نے نجاشی کی دکھتی ہوئی رگ کو پکڑنا چاہا۔ دوسرے دن عمرو بن العاص نے پھر دربار میں رسائی حاصل کی اور نجاشی سے کہا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا۔ اب ایک مرتبہ پھر اس موقع کی نزاکت کو سامنے لائیے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا کم از کم خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور اسلام کھلے لفظوں میں الوہیت اور ابنیت کے اس عقیدے کا ابطال کرتا ہے۔ سفرائے قریش اس حقیقت حال سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے یہ چال چلی تھی۔ ان حالات میں دور حاضر کی مصلحت آمیز پالیسی کا جو کچھ تقاضا ہو سکتا تھا اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، لیکن ایمان کا تقاضا کچھ اور تھا۔
حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت بے باکانہ کہا کہ ہمارے پیغمبر نے بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہے اور بس۔ یہ سن کر دربار کے اسقف اور بطریق غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ سفرائے مکہ جی میں خوش ہوئے کہ تیر نشانے پر لگا، لیکن نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ واللہ جو کچھ تم نے کہا حضرت عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں۔ اس طرح قریش کی سفارت خاسر و نامراد واپس آ گئی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف۔ یہ تو وہ ہجوم مصائب تھا جن سے جماعت مسلمین کو گھیرا جاتا تھا، لیکن جن تکالیف و آلام کا نشانہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو بنایا جاتا تھا، وہ اپنی شدت اور سختی میں ان سے کچھ کم نہ تھے۔ مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کی پوزیشن کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ کمینہ حرکات پر اتر آئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، نماز پڑھتے وقت ہنسی اڑاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو نجاست کا ڈھیر اوپر ڈال دیتے، باہر تشریف لے جاتے تو شریر لڑکوں کا غول پیچھے لگا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجمع میں دعوت اسلام دیتے تو ابو لہب برابر چلاتا جاتا کہ یہ معاذ اللہ جھوٹ کہتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر ہاتھ ڈالنے میں بھی کبھی توقف نہ کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کی حمایت کا خیال ان کی راہ میں مانع تھا۔ یہ ابو طالب کے پاس پہنچے۔ بنو ہاشم میں اس وقت ابو طالب سب سے بڑے تھے۔ جب رؤسائے قریش نے دیکھا کہ ان کی عام ایذا رسانیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اثر نہیں ہوتا، تو ان کا ایک وفد ابو طالب کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو اتنا سخت سست کہتا ہے کہ ہم میں سننے کی تاب نہیں رہتی، ہم اب تنگ آ چکے ہیں، اس لیے یا تو تم اس کی پشت پناہی سے الگ ہو جاؤ یا میدان میں اتر آؤ کہ اس تمام کشمکش و آویزش کا ایک دن میں فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے حالات کا جائزہ لیا، معاملے کی نزاکت پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ سارے قریش سے عداوت مول لینا کسی صورت میں بھی قرین مصلحت نہیں، وہ اکیلے ان سب کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے بھتیجے کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا، جانے پدر، میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ میں اسے اٹھا نہ سکوں۔ غور کیجئے کہ اس مختصر سے فقرے میں دنیا کے عام معیار کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے کسی و بے بسی اور عاجزی و بے چارگی کی کتنی غمناک قیامتیں پوشیدہ تھیں۔ عرب کا سا وحشی ملک، سرداران قریش کا پورا گروہ جن کے دلوں میں آتش انتقام و اناد کے شعلے بھڑک رہے ہیں، مخالفت و نامساعد کے اس تلاطم خیز طوفان میں دنیا کے ہر معیار اور عالم اسباب کے ہر اندازے کے مطابق صرف اپنے خاندان کا آسرا وجہ تقویت ہو سکتا تھا، اور اب وہ آسرا اس طرح ٹوٹ رہا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا یہ کہ چچا جان، میں تو آپ ہی کے بھروسے پر ان کی مخالفت مول لے رہا تھا، جب آپ ہی میری حفاظت و پاسبانی سے الگ ہوتے ہیں تو میری کیا مجال کہ میں ان کے خلاف ایک لفظ بھی زبان تک لاؤں۔ معاذ اللہ، یہ جواب اس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیسے ہو سکتا تھا جس نے حقیقت کو اپنی آنکھوں کے سامنے بے نقاب دیکھ لیا ہو، اور جو ساری دنیا کو یہ سکھانے آیا ہو کہ حق و صداقت کا بول بالا کرنے کے لیے دنیا میں کیا کیا مصیبتیں جھیلنی اور کون کون سی قیامتیں اٹھانی پڑا کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤسائے قریش کی اس دھمکی کا استخفاف کی ہنسی سے استقبال کیا اور کامل سکون و طمانینت کے ساتھ، جس میں عزم و استقلال کا کوہ آسا استحکام جھلک رہا تھا، فرمایا، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے فریضے کی سر انجام دہی سے باز نہ آؤں گا۔ یا تو اللہ میرے اس مشن کو کامیاب کرے گا اور یا میں اس پر قربان ہو جاؤں گا۔ آفتاب و ماہ و انجم می تواں دادن زدست، در بہائے آنکف خاکے کے دارائے دل است۔ عظیمت و استقامت کی یہ صدائے ہوش ربا سیدھی چچا کے دل میں اتر گئی۔ بھتیجے سے کہا،
کہ جانے جاؤ، کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ بنو ہاشم کا مقاطع و محاصرہ۔ قریش کے غم و غصے کی اب انتہا نہ تھی۔ حبش سے ان کی سفارت بے نیل مرام واپس آ گئی۔ ابو طالب نے یہ جواب دیا۔ ان کی مسلسل مخالفت کے باوجود یہ تحریک انقلاب برابر بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ انہوں نے مجلس مشاورت میں بیٹھ کر ابو طالب کے اس جواب پر غور کیا اور بالآخر فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو محصور کر کے فاقوں مار دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے بالاتفاق ایک معاہدہ مرتب کیا کہ کوئی شخص خاندان بنو ہاشم سے نہ رشتہ ناتا کرے، نہ خرید و فروخت، نہ ان سے ملے جلے اور نہ انہیں کھانے پینے کا کوئی سامان دے، اور اس طرح ان کا مکمل مقاطع یعنی بوائیکاٹ کیا جائے۔ یہ معاہدہ لکھ کر در کعبہ پر لٹکا دیا گیا۔ یہ 7 نبوی کا واقعہ ہے۔ 3 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 7 خاندان بنو ہاشم نظر بندی کی سی حالت میں رہے، تاں کہ خود قریش میں سے بعض نیک دل لوگوں کو بنی ہاشم کی اس کرب و صعوبت کی زندگی پر ترس آیا، اور انہوں نے رفتہ رفتہ اپنے ہم خیال پیدا کر کے در کعبہ پر لٹکی ہوئی اس دستاویز کو چاک کر دیا، اور یوں یہ سخت آزمائش کا زمانہ ختم ہوا۔ غم گسار بیوی کی وفات۔ اس مصیبت سے رہائی ملی تو امید تھی کہ کچھ دن آرام سے گزر جائیں گے، لیکن 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی۔ ان غم گساروں کے اٹھ جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تنہا نہیں رہ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خدا کی رفاقت میسر تھی جو ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ لیکن اس سے قریش کے حوصلے بہت بڑھ گئے، اور اب انہوں نے ایذا رسانی اور تکلیف دہی میں اور بھی شدت اختیار کر لی۔ اہل طائف کی طرف۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے نا امید ہو چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اہل طائف کو بھی مخاطب کر کے دیکھ لیا جائے، تاکہ حق و باطل کے فیصلے کے آخری وقت سے پہلے ہر طرف سے اتمام حجت ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے رؤسا کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ بھی فرعون اور نمرودوں کی بستی ہے، لیکن اس کے باوجود صرف ایک ساتھی زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں مخالفین کے اس نرغے میں از خود چلے جانا اعتماد علی النفس کی ایک ایسی مثال ہے جس کا اعتراف غیر مسلموں تک کو کرنا پڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت توحید دی، لیکن انہوں نے اس دعوت راست بازی کا جواب جس کجروی سے دیا، تاریخ کا دیدہ عبرت اس پر آج تک خون فشاں ہے۔ انہوں نے نہایت استہزاء آمیز اور حقارت انگیز انداز سے گفتگو کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ کیا تو طائف کے بازاری لوگوں اور اوباشوں کو ابھارا کہ اس بار نکل کر عقبہ بن ربیعہ کے پاکستان میں پناہ لی جو نسبتاً شریف النفس انسان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، زخموں سے خون صاف کیا، گرد و پیش کے حالات پر نگاہ ڈالی۔ پیچھے طائف تھا جہاں سے اس حالت میں نکالے گئے تھے، سامنے مکہ تھا جہاں دنیاوی اندازوں کے مطابق کوئی پناہ دینے والا نہ تھا، اور راستے کی تنہائیوں میں اللہ کا یہ بندہ زخموں سے چور سستانے کے لیے بیٹھا تھا۔ دنیا بھر سے جنگ اور یہ عالم بے چارگی، جن و ان سے مبارزت اور یہ بے سر و سامانی، بے کسی و درماندگی کے اس حزن انگیز عالم میں گوشہ چشم آرزو کسی دنیاوی قوت سے استمداد و اعانت کے لیے نہیں واہ ہوا، بلکہ نگاہ التجا اس باب سمدیت کی طرف اٹھی جس کا قانون ہر بے کس و ناتواں کا سہارا اور ہر عاجز و درماندہ کا تکیہ ہے۔ عرض کیا کہ بار الہٰ، میں اپنی کمزوری اور بے سر و سامانی اور اس کے خلاف لوگوں کے اس حقارت آمیز سلوک کی تجھ سے فریاد کرتا ہوں کہ تو ارحم الراحمین ہے، تو ہی درماندوں اور عاجزوں کا سہارا ہے، اور تو ہی میرا مالک ہے۔ مجھے کس کے سپرد کیا جا رہا ہے؟
کیا ترش رو بیگانوں اہل طائف کے یا ان اپنوں اہل مکہ کے جو اپنی اسکیموں کو کامیاب کرنے پر قدرت رکھتے ہیں؟ لیکن جب تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے اس کی کیا پرواہ ہے، اس لیے کہ تیری حفاظت کا گوشہ میرے لیے بہت وسیع ہے۔ میں تیرے دامن انوار میں پناہ لیتا ہوں جن سے سب تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور حال اور مستقبل کے تمام امور مہمہ درست ہو جاتے ہیں۔ مجھے تیری مشیت سے ہم آہنگی درکار ہے کہ تمام قوتوں کا سرچشمہ تیری ہی ذات ہے۔ اس دعا پر غور کیجئے اور پھر سوچئے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ شاید کہ خود را باز آفرینی۔ یہ مخالفت کیوں تھی؟ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کیا کہتے تھے جس کی وجہ سے یہ پوری کی پوری قوم نعال بر آتش ہو رہی تھی؟ وہ کیا پیغام تھا جس کی وجہ سے جوش انتقام اور شدت عداوت سے ان پر راتوں کی نیند اور دن کا چین حرام ہو گیا تھا؟ وہ کیا دعوت تھی جس کی مخالفت میں ان کے جنود و عساکر کی تمام قوتیں ایک محاذ پر مجتمع ہو گئی تھیں؟ وہ کیا تحریک تھی جس کو دبانے کے لیے وہ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے؟ اس سوال کا تفصیلی جواب تو اس وقت سامنے آئے گا جب ہم یہ بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے، اس لیے کہ جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ قرآن دنیا کے سامنے کیا پیغام پیش کرتا ہے، وہ عالم انسانیت میں کیا تغیر چاہتا ہے، وہ دنیا کے تمدنی، آئلی، معاشی، معاشرتی، سیاسی، اقتصادی نظام کو کن جدید بنیادوں پر استوار کرنے کی دعوت دیتا ہے، مختصراً یہ کہ وہ انسانی زندگی کا مقصد کیا قرار دیتا ہے، جب تک یہ تفصیل سامنے نہ آ جائے اس وقت تک یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ دنیا بھر کی قوتیں اس کی مخالفت پر کیوں کمر بستہ ہو جاتی ہیں، انہیں یہ پیغام کیوں خوش نہیں آتا، اس تحریک کی کامیابی میں ان کا نقصان کیا ہوتا ہے، انہیں کیوں اس کی زندگی کے آئینے میں اپنی موت دکھائی دیتی ہے۔ اس وقت صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ان لوگوں تک پہنچایا وہ کوئی نیا پیغام نہیں تھا، بلکہ وہی پیغام تھا جو اس وقت سے دنیا کے سامنے آتا رہا ہے جب سے دنیا فکر و عمل کو رشد و ہدایت کی ضرورت ہوئی، وہی پیغام جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف زمانوں میں اور مختلف مقامات پر دہرایا جاتا رہا، اور جس کے متعلق فرمایا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح پر اور ان نبیوں پر جو نوح کے بعد ہوئے بھیجی تھی، اور جس طرح ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان پر بھیجی، اور داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ نیز خدا کے وہ رسول جن کا حال ہم قرآن میں پہلے سنا چکے ہیں اور وہ جن کا حال ہم نے تمہیں نہیں سنایا، اور اسی طرح اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ یہ تمام رسول اعمال صالحہ کے نتائج کی خوشخبری دینے والے اور انکار حق کے نتائج سے آگاہ کرنے والے تھے، اور اس لیے بھیجے گئے تھے کہ اس طرح لوگوں کو متنبہ کر دینے کے بعد ان کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے جو وہ خدا کے حضور میں پیش کر سکیں، یعنی یہ عذر کر سکیں کہ ہمیں راہ حق کی طرف کسی نے دعوت نہیں دی، اور خدا کا قانون مکافات بڑا ہی صاحب قوت و حکمت ہے۔ قیام دین کا مفہوم، اس وحی کی غائیت کیا تھی؟ قرآن کریم نے اسے 2 لفظوں میں بیان کر دیا ہے، یعنی قیام دین، اس نظام زندگی کا قیام جس میں انسانیت اپنی منزل مقصود تک جا پہنچے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. اے افراد نسل انسانی، خدا نے تمہارے لیے وہ نظام زندگی تجویز کیا ہے جو کوئی نیا نظام نہیں ہے، بلکہ اب سے بہت پہلے جس کی نوح کو بھی ہدایت کی جا چکی ہے، اور جس کی اے پیغمبر اسلام اب ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں. اور تم سے پہلے اسی نظام کو قائم کرنے کی ہم نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو بھی ہدایت فرمائی تھی. اور وہ ہدایت کیا ہے؟ یہی کہ وحی کے متعین فرمودہ نظام زندگی کو قائم کرو اور پھر یکدلی کے ساتھ اس پر جم جاؤ، یعنی اس میں کسی قسم کا اختلاف نہ کرو. اے پیغمبر اسلام، مشرکین پر اس نظام زندگی کا قیام جس کی طرف تم انہیں بلا رہے ہو بڑا ہی گراں گزر رہا ہے، مگر تم اس کی فکر نہ کرو، کیونکہ خدا صرف انہی لوگوں کو اس سے نوازا کرتا ہے جو اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور انہی لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتا ہے جو اپنے ارادے اور عزم سے اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں. اس آیت کے اس ٹکڑے پر غور کیجئے کہ اس نظام کا قیام مشرکین پر گراں گزرتا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے سوا اوروں کا بھی یہ حق تسلیم کرتے ہیں کہ وہ انسانی زندگی کے لیے نظام وضع کریں. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. کیا ان کے کچھ ایسے ساتھی بھی ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے ان کے لیے کوئی نظام زندگی تجویز کر دیا ہے جس کی خدا نے اجازت نہیں دی؟ یقیناً ایسا ہی ہے. اس نظام خداوندی کی تفاصیل طویل ہے، لیکن اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ خدا کے سوا دنیا میں کسی کو اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے انسانوں سے اپنے حکم منوائے. نہ ہی کسی انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی انسان کو اپنا حکمران تسلیم کرے. حکومت کا حق صرف خدا کو حاصل ہے اور محکومیت صرف اس کی اختیار کی جا سکتی ہے. لا الہ الا اللہ سے یہی مراد ہے. خدا کی یہ حکومت اس کے قوانین کی کار فرمائی کا نام ہے جو اب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے. اسلامی نظام مملکت ان احکام و قوانین کو نافذ کرنے کی ایجنسی ہوتی ہے. یہ نظام مملکت سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں متشکل ہوتا ہے. رسول خود بھی قوانین خداوندی کا اتباع کرتا ہے اور دوسروں سے بھی ان کا اتباع کراتا ہے. اس نظام کا دوسرا گوشہ یہ ہے کہ رزق کے سرچشموں پر کسی کی ملکیت کا سوال پیدا نہیں ہوتا. انہیں خدا نے تمام انسانوں کی پرورش کے لیے بلا مزد و معاوضہ دیا ہے. نظام اسلامی کا فریضہ یہ ہے کہ ان کا اس طرح انتظام کرے کہ تمام افراد کی بنیادی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہیں. اس سے ظاہر ہے کہ اس نظام کی مخالفت کیوں ہوتی ہے. ارباب اقتدار کی مخالفت. ارباب حکومت اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ اس نظام کی روح سے کسی انسان کو حق حاصل نہیں رہتا کہ وہ کسی دوسرے انسان پر حکومت کرے. وہ حکومت و اقتدار کے تمام خزانوں کی کنجیاں ان سے چھین کر حکومت و اقتدار کے حقیقی مالک کی طرف لوٹا دیتا ہے. ارباب دولت و ثروت اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ اس نظام کی روح سے سرمایہ داری کا خاتمہ ہو جاتا ہے. ارباب مذہب اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ یہ انہیں ان کی خدائی مسندوں سے نیچے اتار دیتا ہے، اس لیے کہ اس نظام کے نزدیک بندے اور خدا کے درمیان کسی انسانی وسیلے کی ضرورت ہی نہیں. ارباب طریقت مخالفت کرتے ہیں کہ یہ انہیں ان کی خانقاہوں کی خلوتوں سے نکال کر میدان عمل ملاتا ہے، اس لیے کہ اس نظام کے نزدیک یہ انسان کی سب سے بڑی شکست ہے کہ وہ باطل کی قوتوں کو کھلا چھوڑ کر خود گوشوں اور زاویوں میں جا چھپے. ارباب حسب و نسب مخالفت کرتے ہیں کہ وہ پیدائش کی روح سے کسی انسان کو دوسرے انسان پر کوئی فضیلت نہیں دیتا. اس نظام کے نزدیک تمام انسانوں کی تخلیق نفس واحدہ سے ہوئی ہے. یہی ہے وہ ارباب جنہیں قرآن اندادم من دون اللہ قرار دیتا ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ. اور دیکھو لوگوں نے اللہ کے لیے بہت سے اس کے ہم درجہ گھڑ رکھے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اس کی راہ سے بھٹکائیں. ان میں سے ہر ایک کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے اور ان میں کتنے ہی باہمی اختلافات کیوں نہ ہوں.
اس مخالفت میں سب ایک مرکز پر جمع ہو جاتے ہیں۔ پیغام توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی نظام کا قیام چاہتے تھے۔ تمام ارباب من دون اللہ کی طرف سے اس کی مخالفت ضروری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون۔ اے پیغمبر اسلام، تم کہہ دو کہ مجھ پر جو کچھ وحی کیا گیا ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ تمہارا حاکم ایک ہی تنہا حاکم ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ بس بتلاؤ تم اس کے قوانین کے سامنے سر جھکاتے ہو یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہہ دیا کہ محکومیت خالصتاً اللہ کے قوانین کی ہوگی، اس میں کسی اور کی محکومیت کا شائبہ تک نہیں ہوگا۔ قل اللہ اعبد مخلصا له دینی فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين۔ اے پیغمبر اسلام، ان مخاطبین دعوت حق سے کہہ دو کہ میں تو اپنے نظام زندگی کو خالص قانون خداوندی کے تابع کرتے ہوئے اللہ ہی کی اطاعت و محکومیت اختیار کرتا ہوں۔ اگر تم کسی طرح بھی نہیں مانتے تو خدا کے سوا جس کی تمہارا جی چاہے محکومیت یا اطاعت اختیار کر لو اور اس کا خمیازہ بھی بھگتو۔ جنہیں تم نے ارباب قوت و اقتدار سمجھ رکھا ہے، میں ان میں سے کسی کے حق حکومت کو تسلیم نہیں کرتا۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ اے پیغمبر اسلام، کہہ دو کہ مجھے میرے خدا کی طرف سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبودیت، محکومیت و اطاعت تسلیم کروں جنہیں تم لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہو، خصوصاً جب کہ میرے پاس اس باب میں میرے پروردگار کی طرف سے کھلی کھلی دلیلیں بھی آ چکی ہیں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی ہر حرکت اور ہر عمل میں تمام جہانوں کے پروردگار کے قوانین کی اطاعت کروں۔ یہ تھی وہ دعوت جو قریش کو دی گئی۔ اب ذرا اس عنوان کو ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے لائیے جس میں عربوں کی خصوصیات کا ذکر ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ تکبر و نخوت، خود ستائی و خود پسندی، دعوی افضلیت و فوقیت، جذبہ مسابقت و منافست ان کی رگ رگ میں موجزن تھا۔ ہر عرب اپنے آپ کو اجمی سے فائق سمجھتا تھا۔ پھر عربوں میں سے قریش اپنے آپ کو سب قبائل سے افضل تصور کرتے تھے۔ قریش میں سے بنو ہاشم اور بنو امیہ کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ دنیاوی وجاہت کے علاوہ کعبے کے کلید بردار اور مجاور ہونے کی حیثیت سے انہیں مذہبی تقدس و عظمت بھی حاصل تھی جس میں ان کا کوئی شریک و سہیم نہ تھا۔ ان میں بڑے بڑے دولت مند بھی تھے جن کے دروازوں پر انہی جیسے سینکڑوں انسان غلاموں اور کنیزوں کی صورت میں بلا زنجیر بندھے رہتے تھے، اور انہیں ان پر ہر قسم کا تصرف حاصل تھا۔ قریش کے تاجر دور دراز ملکوں سے تجارت کرتے اور کعبے کے متولی ہونے کی وجہ سے ان کی تجارت کے قافلے ہر جگہ محفوظ رہتے تھے۔ یہ تھے عرب۔ اب سوچئے کہ ان عربوں سے یہ کہنا کہ نسلی اور قبائلی غرور و افتخار سب باطل ہے، کیونکہ پیدائش کے اعتبار سے سب انسان برابر ہیں۔ عرب کو عجم پر اور قریش کو حبشی پر کوئی فضیلت نہیں۔ جاہ و منصب کا تکبر غلط ہے، کیونکہ تمہیں حق حاصل نہیں کہ کسی انسان پر اپنا حکم چلاؤ۔ تولیت کعبہ کی اجارہ داری کا تصور بے بنیاد ہے، کیونکہ خدا اور انسان کے درمیان کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ غلام اور آقا کا امتیاز باعث ننگ انسانیت ہے، کیونکہ کوئی انسان دوسرے انسان کا غلام نہیں ہو سکتا۔ یہ مٹی اور پتھر کی مورتیں جنہیں تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے خدا بنا کر جوار کعبہ میں نصب کر رکھا ہے، تمہاری جہالت کی دلیل اور حماقت کا ثبوت ہے۔ ان میں تو اتنی بھی قوت نہیں کہ خود اپنی مگسرانی کر سکیں، چہ جائے کہ تمہیں فائدہ یا نقصان پہنچا سکیں۔ نوح ابو جہل، ان لوگوں سے یہ کچھ کہنا ان کے خلاف اعلان جنگ نہیں تھا تو اور کیا تھا؟
وہ اس تعلیم کے فروغ میں اپنی موت مضمر دیکھتے تھے، اس لیے وہ اسے آسانی سے کس طرح قبول کر لیتے؟ اس آنے والے انقلاب کے تصور سے ان کی روح کانپتی تھی۔ اسی لیے ابو جہل غلاف کعبہ کو تھام تھام کر فریاد کرتا تھا، سینہ ماں از محمد داغ داغ، از دم او کعبہ را گل شد چراغ، ساحرو اندر کلامش ساحری است، این دو حرف لا الہ خود کافری است، طابسات دین آبا در نورد، با خدا وندان ما کرد آنچے کرد۔ وہ چلاتا تھا کہ مذہب او قاطع ملک و نسب، از قریش و منکر از فضل عرب، در نگاہ او یک بالا و پست، با غلام خویش بر یک خواں نشست۔ اس کے نزدیک یہ سانحہ قیامت صغرا سے کم نہ تھا۔ قدر احرار عرب نشناختہ، با کلفتان حبش در ساختہ، احمرا با اسوداں آمیختند، آبروئے دود مانے ریختند۔ اس لیے وہ کبھی حجر اسود کو پکار کر کہتا تھا، باز گو اے سنگ اسود باز گوے، آنچ دیدیم از محمد باز گوے۔ اور کبھی کعبے کے سب سے بڑے خدا سے فریاد کرتا تھا کہ اے حبل، اے بندرا پوزش پذیر، خانہ خود راز بے کشاں بگیر، گلہ شاں را بگرگاں کن سبیل، تلخ کن خرمائے شاں را برنخیل۔ اور اس نالہ و فریاد اور سب و شتم سے اپنے دل کی آگ ٹھنڈی کرتا تھا۔ یہ تھے اس مخالفت و مخاصمت کے وجوہ اور اس تزاحم و تصادم کے اسباب، یعنی وہی وجوہ جو روز ازل سے حق و باطل کی کشمکش کے لیے وجود کوش رہے ہیں، اور وہی اسباب جو قیامت تک ابلیس و آدم کی آویزش کے لیے فتیلہ آتش بنتے رہیں گے۔ نہ ستیزہ گاہے جہاں نئی، نہ حریف پنجہ فگن نئے، وہی فطرت اسد اللہ، وہی مرحبی، وہی انتری۔